بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سر وقار بھی ہمارے اسٹوڈنٹ موجود ہیں رائٹ، جنہوں نے ایس ایم ایس میں کچھ ایسی بات لکھی کہ میں مجبور ہو گیا انہیں کال کرنے پہ، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی ایسا لکھے۔ اس نے لکھا ہے کہ اللہ کا واسطہ آپ مجھے کال کر لیں۔ تو دیکھیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو رپلائی کر سکوں، باقی ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جو اللہ کی قسمیں اللہ کے واسطے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس سرکمسٹانسز میں کہ میں پورا دن کس طرح کی فیلڈ میں ہوتا ہوں۔ تو اس ٹائم یہ 7 بجے کے بعد کچھ ٹائم ملتا ہے تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سے بات ہو جائے۔ تو ان کا نام ہے، نام نہیں بتانا چاہوں گا، رائٹ، 27 کو ان کا ٹیسٹ ہے، ان سے تیاری کراتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ بیٹا آواز آ رہی ہے؟ اچھا، پہلے بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایس ایم ایس میں کیوں لکھا ہے کہ اللہ کا واسطہ میری ہیلپ کر دیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے ایس ایم ایس میں کیوں لکھا ہے کہ اللہ کا واسطہ میری ہیلپ کر دیں؟ گڑیا اپنی جگہ تھوڑی چینج کریں یا نیٹ تھوڑا صحیح کر لیں، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس، 2 سے 3 منٹ ہے صرف آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اب آ رہی ہے بات بیٹا؟ جی سر۔ میں کہہ رہا ہوں آپ اتنی پریشان ہیں کہ آپ نے یہ لکھا کہ اللہ کے واسطے رپلائی کریں۔ جی سر، بس پریشان ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، ایج کتنی ہے آپ کی؟ 33۔ سوری 33؟ جی۔ اور جاب کو ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ ایم فل اردو آپ نے کیا ہوا، 33 ایج، ایم فل اردو، اتنی بڑی ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے، تو آپ اپنے گھر کے پاس کسی گورنمنٹ جاب چھوڑیں، آپ پرائیویٹ جگہ پر ٹیچنگ کیوں نہیں کرتی کہ اچھے اچھے کالجز ہیں، ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر آپ کیوں نہیں پڑھا لیتی ہیں؟ اچھی خاصی سیلری مل جاتی ہے۔ ایم فل ڈگری بہت بڑی ڈگری ہے بیٹا۔ سر ہمارے ایریا میں نا کالج نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اسکول ہے پرائیویٹ۔ ہاں، آپ کے ایریا میں کالج نہیں ہے۔ اب میرے پاس نا آپ کو اپنا ایریا چینج کرنا چاہیے، تعلیم کے اس بنیاد کو بنا کے وہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ کو اپنا ایریا چینج کرنا چاہیے۔ آپ لیا کی ہیں، لیا کے پاس کوئی شہر دیکھیں وہاں چلے جائیں، کوئی اور ادارہ دیکھیں وہاں چلے جائیں۔ لوگ تو اپنا شہر تبدیل کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں۔ کافی لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں جو لوور آئی ہوئی ہیں، سیٹل ہوئی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کو یوز کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اتنی ہوپ لیس ہو جائیں، ایم لیس ہو جائیں کہ بس میرا خواب ہی ختم ہو گیا، مجھے جاب نہ ملی تو میرا مقصد ختم ہو جائے گا۔ آپ کی 33 ایج ہو رہی ہے، اس ٹائم آپ کا مقصد نوکری نہیں ہے، آپ کا مقصد میرے خیال سے برا نہ ماننا نکاح ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر والوں کو آپ کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ کی 33 سال کی عمر میں انہوں نے اب تک آپ کی شادی نہیں کی بیٹا؟ نہیں سر، سر ہو گیا تھا، رشتہ ختم ہو گیا تھا، میری جاب نہیں تھی۔ نہیں، بات سنیں، رشتہ ہوا تھا، رشتہ ختم ہو گیا تھا، آپ نے کہا جاب نہیں تھی، تو رشتہ اس سے کر لیتے جسے جاب نہیں چاہیے تھی، کسی مزدور سے، ریڈی والے سے۔ اب آپ یہ سوچیں گے میں ایم فل اردو ہوں، میں اس سے کیوں کروں، ہے نا بیٹا؟ میری بات ذہن میں رکھا کرو، انسان کا نا کردار ہوتا ہے، ہماری تعلیم کردار نہیں بناتی۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ انسان ایک ایم فل پی ایچ ڈی ہولڈر ہے تو سمجھدار ہوگا؟ نہیں، کردار ایک علیحدہ چیز ہے، تعلیم ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو میرا یہ ماننا یہ ہے کہ آپ کو اس ٹیسٹ کی تو تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے چاہے لو لیول کا بندہ دیکھ لیں، تھوڑی بہت نوکری کرتا ہو، تھوڑی سی تنخواہ ہو، اس سے نکاح کریں، آپ شادی کریں۔ آپ نوکری کے پھر رہی ہیں، نوکری کرتے کرتے آپ کو 35 سال عمر کی ہو جائے، اور 35 سال کی عمر میں آپ نے پہنچ کے پتہ کیا سوچنا ہے کہ میں نے زندگی کے ان لمحات کو ضائع کر دیا جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ اور میں حیران ہوں کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ ایک لڑکی تھی، مجھے بھی یاد ہے، وہ اپنی بہن بھائی کی شادی کرنے کے چکر میں لگی رہی اور اس نے اپنی خود کی شادی نہیں کی۔ اس کی خود کی عمر 40 سال تک پہنچ چکی ہے اور اس نے خود کی شادی نہیں کی، بہن بھائی کی شادی کرتی رہی، اور آخر کار کیا ہوا، بہن بھائی سارے اپنے اپنے گھر چلے گئے، وہ بیچاری بیمار بھی ہے تو کوئی اس پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہی آپ کی حالت ہونے والی ہے بیٹا۔ آپ جتنی مرضی قربانیاں دے لو، قربانی دینا اچھی بات ہے، وہ بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کو خراب کرنا یہ بری بات ہے۔ تو آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے نا۔ سوری میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں بہت زیادہ بیٹا، لیکن اگر ایز اے فادر ہونے کے حیثیت سے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سر آپ کی بات اچھی، کاش بیٹا آپ کے گھر والے بھی یہی سوچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر لڑکی 24 سال کی ہو جائے، 24 سال کی ہو جائے اور اس کا نکاح نہ ہوا ہو تو ماں باپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے، اور میں حیران ہوں ان پاکستانی ماں باپ کو
जिन्हें सुकून की नींद आ जाती है। नहीं सर, यहाँ पे भी टेंशन थी, जैसे वो अम्मी की हार्ट पेशेंट हो गई। देखो आपने कहा मेरी अम्मी हार्ट पेशेंट है, घर के हालात ये हैं, तो आपकी अम्मी को चाहिए ना किसी भी शख्स से रिश्ता बांध दें। अब आप ये सोचो कि नहीं सर जी अच्छा स्टैब्लिश हो, एक कमाने वाला शख्स हो, चाहे थोड़ा कमाता हो लेकिन शाम को घर आता हो और इसके हलाल कमाता हो, मिल जाएगा बेटा। हज़ारों लड़के ऐसे हैं जिनके पास लड़की नहीं है, पता नहीं मेरे पास ऐसे-ऐसे लड़के बैठे हुए हैं, ऐसे-ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बीकॉम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उनके पास रिश्ता कोई नहीं है। जी सर। सही बात है, रिश्ते कोई नहीं है उनके पास, सुलझे हुए लड़के हैं। अभी एयरपोर्ट पे एक लड़का काम करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, राइट, वो बेचारा 3 साल से रिश्ता तलाश कर रहा है। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र होगी 31 साल, आपकी उम्र है 33 साल। अब मैं यहाँ रिश्ता नहीं कराने वाला, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। और उससे जो भी लड़की आती है इनकार करके चली जाती है क्योंकि उसके सर पे बाल नहीं है। जी सर। समझ आ रही है सर? तो भाई कोई ऐसा लड़का ढूंढो जिसके सर पे बाल ना हो लेकिन वो तुम्हारी इज्जत करेगा, क्योंकि उसे भी तो रिश्ता नहीं मिल रहा ना। जी सर। अब आप लोग या काफी लोग जो हैं वो चाहते हैं शाहरुख खान है, तो वो गलत है ना। अच्छा बेटा पॉइंट की तरफ आते हैं, हम कहीं निकल के, आपने असिस्टेंट रेवेन्यू में अप्लाई किया बेटा? जी सर। बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू में कब टेस्ट है बेटा? सर 27। जी 27। 27 को। अभी काफी टाइम है बेटा, आप एक काम करें, बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू, पहली बात है बोर्ड ऑफ द रेवेन्यू क्या कहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके आप उसकी डिटेल सर्च करें, राइट, वहां से 10 से 15 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जी सर। आप जेल में रखें। दूसरा पॉइंट आपने ये करना है कि 2021 और 2023 के इसका ओल्ड पेपर आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस को लिखना है, उसके क्वेश्चंस को रिमूव करना है, उसके ऑप्शंस को लिखना है। किसे लिखना है? ऑप्शन। ऑप्शंस को लिख के उसकी पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करनी है। कल आपने इसी टाइम 7:05 मुझे कॉल कर देनी है, ठीक है बेटा? जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। मेरी कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहता हूँ बेटा। सर नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपके लिए। बस अंसा बेटा इस दिसंबर से पहले पहले निकाह करो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखो उस लड़की ने एंड पे बोला क्या? गौर से, उस लड़की ने एंड पे क्या बोला? इंशाल्लाह। यानी वो लड़की खुद अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहती, बस उसके घर वाले इर्द गिर्द वाले बस क्या बताऊँ क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। बुरा मत मानना अगर वालिदैन आपका रिश्ता नहीं करते और आपकी उम्र ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है तो वालिदैन के सामने कहना शुरू हो जाओ कि मेरी शादी कर दो। आई एम ट्रूली, मैं बड़े हार्ड वर्ड बोलने वाला हूँ, राइट, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वालिदैन आपकी सही एज में शादी नहीं करते उनके सामने बोलो कि मेरा निकाह करो, मेरी उम्र क्रॉस हो रही है, मेरे सर के बाल गिर रहे हैं, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरा वक्त गुजरी जा रहा है। मैं आपको चीज़ कहता हूँ, ज़िंदगी में अगर आपका निकाह सही वक्त पे नहीं हुआ ना तो ज़िंदगी के सारे काम आपने कर लिए वो सब बेकार है। ये इतना प्यारा पहलू है ज़िंदगी का जो अगर सही वक्त पर हो जाए ना तो मैं कहता हूँ कि सक्सेस अगर जहाँ है ना, लोग कहते हैं शादी के बाद में डाउन हो गया, शादी के बाद में कामयाब नहीं हो सका। शादी के बाद में इंसान सही कामयाब होता है, क्योंकि इंसान को दोस्त की ज़रूरत ही नहीं होती। इंसान के घर में एक दोस्त होता है, ठीक है? इंसान गुनाहों से बचता है, इंसान सीधे रास्ते पे चलता है। तो निकाह एक खूबसूरत चीज़ है अगर आप उसे समझो तो, ना समझो तो फिर आप वैसी ज़िंदगी गुजारते रहो। देखते हैं चंद सवकार में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।